کشان آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برالر اور لیئرز میں معدنیات کی اہمیت۔ بک کوڈ 104، یہ نیوٹریشن ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر 6۔ ٹھیک ہے، ہم نے کل جو پڑھا تھا وہ ڈفرینٹ وٹامنس سے، خصوصی واٹر سولبل وٹامنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کمی کی وجہ سے کیا کیا جو ہے جانور پرندے برائلر اور لیئر کے اندر اس کی جو ہے وہ سمٹمز آتی ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے برائلر اور لیئر میں معدنیات کی اہمیت، ٹھیک ہے، منرلز وغیرہ۔ سو اس میں جو ہے منرلز اور سالٹس وغیرہ جو ہے ہمارے پاس وہ آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی پڑھتے ہیں کہ اہمیت کیا ہے۔ سو اہمیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چاہیے بے شک کم مقدار میں ہوتے ہیں، پر یہ اس کی جو ہے وہ جتنی بھی نشوونما ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے خصوصی انڈوں کی اور گوشت کے جو معیار ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی جو میٹ ہے فار ایگزامپل ان برائلر، یہی انسانوں نے آگے کھانا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے انہوں نے۔ سو اگر ان کی اپنی ضروریات پوری ہوں گی دین ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ آگے وہی جو ہے وہ ہمارے پاس جو نیوٹریشن ہے وہ آگے ٹرانسفر کریں گے۔ سو اب جو ہے اس کے علاوہ یہ جو نارمل فنکشننگ باڈی نارمل فنکشننگ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈھیر سارے میٹلز آتے ہیں، اور میٹل جو ہیں وہ انزائمس کے لیے جو ہے ایز اے کو فیکٹر یا کو انزائم ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انزائم بیٹر ایکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی کے جو نارمل پروسیسز ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹابولزم بیٹر ہوتا ہے اس سے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اس کی بڑھوتری ہے، لائک کہ کس ٹائم پہ اس نے کتنا ویٹ گین کرنا ہے، یا اس نے ایگ پروڈکشن کتنی دینی ہے، یا اس کی ایگ کوالٹی کیسی ہوگی، یا اس کی میٹ کوالٹی کیسی ہوگی، یہ بھی جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں معدنیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سوڈیم کلورائڈ، ٹھیک ہے۔ تو سوڈیم کلورائڈ جو ہے وہ ہمارے پاس نارمل جو ٹیبل سالٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نمک ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ایک تو یہ جسم میں پانی اور نمکیات کے جو ہے وہ جو باڈی کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے ان منرلز اور واٹر کا، تو وہ یہ اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جتنے بھی نروس سسٹم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مسکولر سسٹم ہوتا ہے، یہ ان دونوں کو جو ہے وہ بیٹر فنکشننگ میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھوک میں کمی جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اگر اس کی کمی ہو جائے، کمزوری ہوگی، انڈوں کی جو پیداوار ہے اس کے اندر کمی ہوگی، اور پانی پینے کی زیادتی ہو جائے گی، ان کے بہت زیادہ پانی پی لیں گے۔ اور اگر اس کو بہت زیادہ دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جانور پرندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے، اور دین اس کے جو کڈنیز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ منہ کے اندر جو ہے وہ زخم وغیرہ بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ہم سالٹ پوائزننگ بھی کہتے ہیں جب زیادہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہے کیلشیم۔ کیلشیم اور فاسفورس، یہ دونوں ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کام ہڈیوں میں بھی ہوتا ہے خصوصی، اور پھر اس کے بعد انڈے کے چھلکے بھی جو ہیں وہ کیلشیم سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ فاسفورس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی توانائی کا مین کہ اے ٹی پی جو ہوتا ہے وہ توانائی کی جو کرنسی ہے باڈی کے اندر وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بیسیکلی انرجی میٹابولزم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہڈیوں کے اندر بھی یہ ڈپازٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو پراپر گروتھ ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لیئرز کے اندر جو ہے اس کی امپورٹنس انڈے کے چھلکے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور جب زیادہ انڈے دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی باڈی سے کیلشیم زیادہ ڈرین آؤٹ ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کو کیلشیم کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ برائلرز کے اندر جو ہے ہڈیوں کی مضبوطی اور گوشت جو ہے اس کی بڑھوتری کے لیے کیلشیم اور فاسفورس دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ جو اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے لیئرز کے اندر جو ہیں وہ انڈے جو ہیں اس کی پیداوار کم ہوگی، یا اس کے چھلکے بہت پتلے آئیں گے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ انڈا اچھی کوالٹی کا نہیں رہے گا۔ اور برائلر کے اندر جو ہے وہ اس کی یہ ہوگی کہ گوشت کی جو ہے وہ بڑھوتری پراپر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، میٹ زیادہ پروڈیوس نہیں ہوگا، اور ہڈیاں بہت جو ہے وہ برسک ہوں گی، ٹوٹ جائیں گے آسانی سے۔ اس کی کمی کے علامات جو ہیں وہ کیا آئیں گی کہ نرم چھلکوں والے انڈے ہوں گے، ہڈیوں کی کمزوری ہوگی، پیداواری صلاحیت میں کمی آئے گی۔ نیکسٹ ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم جو ہے اس کا مینلی زیادہ جو ہے وہ
نروس سسٹم پر بھی ہے ایکٹ، اور جو اس کا مسکولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں. اور میگنیشیم کے یہ ہے کہ میگنیشیم جو ہے انزائمس کے اندر جو ہے نا وہ ایز اے فیکٹر جو ہے یا ایکٹیویٹر جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. سو اس کی مدد سے انزائم جو ہے وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیئرس کے اندر جو ہے انڈوں کی پیداوار اور پرندوں کی عمومی صحت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور برالس کے اندر گوشت کی بڑھوتری ہوتا ہونا کے نظام کو فعال بنانے کے لیے. کمی کی علامات میں یہ تو یہ ہے کہ مطلب ریسٹلیسنس آتی ہے پرندے کے اندر، پٹھوں کے اندر کھچاوا آ جائے گا، وہ کمزوری ہوگی، اور جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی آ جائے گی. نیکسٹ ہے میگنیز. میگنیز جو ہے ہڈیوں کی نشو نما، یہ بھی بیسیکلی منرلز میں آتا ہے جو ہڈیوں کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے. انڈے کے چھلکے میں مضبوطی اور انزائم کے فعال میں بہتری جو ہے کہ انزائم کی جو ورکنگ ہے اس کو بیٹر کرے گا. لیئرس کے اندر جو ہے اس کے انڈے کے چھلکے کی سختی اور تولیدی صحت کے لیے ضروری ہے. برائلرس کے اندر جو ہے وہ ہڈیوں اور کارٹلیج کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ڈپازٹ ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اس کی کمی کے علامات کیا ہیں کہ ایک تو نرم چھلکے والے انڈے ہوں گے، ہڈیوں کی کمزوری اور نشو و نما میں کمی ہوگی. میگنیشیم جو ہے ہمارے پوٹاشیم جو ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس، یہ جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹس کا جو ہے اس کا توازن برقرار رکھتا ہے. دل اور پٹھوں کے جو افعال ہیں اس کو بہتر بناتا ہے. لیئرس کے اندر جو ہے وہ انڈوں کی پیداوار اور پرندوں کی جو قوت مدافعت کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ برالرز میں یہ تیز نشو و نما اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے ہیں. کمی کے علامات میں جو ہے وہ کمزوری، بھوک میں کمی اور اعصابی مسائل ہیں. سو آج کے لیے اتنے. مزید کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.